سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ حقیقت میں اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر جب ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک تو پیچھے سے ربط چلا آ رہا ہے، جو مال غنیمت کا تذکرہ ہوا تھا اس میں گویا کہ یہ آیت تیسرا جواب ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ نبی کی شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں کچھ آگے پیچھے کریں، دوسرا یہ تھا کہ یہ نبی سے تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج دیا، اور ایسا عظیم الشان رسول کہ جو اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، اور صرف بھیجے ہوئے نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بھیج کر احسان بھی جتلایا ہے، تو یہ تو تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ تم ان کا جو مرتبہ ہے اس سے بھی ان کو نیچے لا کر سوچنے کی کوشش کرو، اس کی بجائے تمہیں ان کا صحیح مرتبہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اور آپ کے جو فرائض ہیں منصبی ہیں اور آپ کا جو طریقہ تعلیم اور تربیت ہے اس کے بارے میں یہ آیت بہت جامع قسم کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں دعوی نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک جو ایک جماعت تیار کی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، تو اس جماعت کی تیاری میں آپ کا طریقہ کار کیا تھا، یہ بھی اس آیت کے اندر، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آیت مبارکہ مدرسہ نبوی کا نصاب تعلیم بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ، کیا آپ نے ان کو پڑھایا، کیسے کام کرایا کہ وہ اس قدر اونچے ہو گئے کہ پوری دنیا کی تاریخ ان کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ یہ نصاب تعلیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو قبولیت کی دعا مانگی، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اے اللہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے مگر اس گھر میں جو ہے اس کا معلم جو ہے وہ آپ بھیج دیجئے، اور اس کے اندر جو پڑھنے والی جماعت ہے وہ بھی آپ انتخاب فرما کے بھیجیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی کی جانوں سے، انہی کی نسل سے ایک رسول بھی بھیجیے، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہاں بھی یہ تذکرہ ہے۔ شروع کے لفظ میں فرمایا لقد من اللہ نے احسان کیا ہے کہ رسول بھیجا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی
بہت ساری نعمتیں ہیں انسان پر، بلکہ بہت ساری کیا، انسان کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا. اگر نہ پیدا کرتے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ نے پھر انسان کو دنیا میں بھیجا تو آزمائش میں ڈال دیا. اندھیرا راستہ بھی ہے، روشن راستہ بھی ہے، جہنم کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے، اور جنت تک پہنچنے والا راستہ بھی ہے. اور ایک راستے پر شیطان اور نفس اور خواہشات کو رکھا، تو دوسری طرف بندوں کی آزمائش کے لیے اگر وہ رکھا ہے تو دوسری جانب بندوں کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے. یہ اللہ کی جانب سے احسان ہے، اللہ اس کو احسان جتا رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ ہم اگر فرض کریں کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے، نہ آئے، تو انسان، ہم لوگ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال سجدے میں پڑے رہیں، مراقبے میں پڑے رہیں، سوچتے رہیں، تو اپنی کامیابی کا وہ راستہ نہیں تلاش کر سکتے جو اللہ نے اپنے پیارے رسولوں کی شکل میں ہمیں دیا. کیونکہ ہم کب جان سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ یہ تو ہمیں اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے آ کر کہ اللہ ہیں، وہ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. انسان از خود نہیں جان سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے از خود اس کائنات کی توجیہ کرنے کی کوشش کی، انبیاء کی تعلیمات کو ایک طرف کر دیا. جو اس زمانے کے فلاسفہ ہیں، سائنسدان ہیں اور مفکر ہیں، جو کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نبیوں کو بیچ میں سے ہٹائیں، ہم خود سوچیں کہ ہم کون ہیں، یہ کائنات کیا ہے اور اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو 200 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرنے والا ہے کہ ابھی تک ان کی ٹامک ٹوئیاں ختم نہیں ہوئی. خدا تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، خود اپنی حقیقت بھی نہیں جان پائے. کبھی کہتے ہیں ہم اصل میں بندر تھے، کبھی کچھ. تو یہ حالانکہ بہت ذہین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. سائنٹسٹ جو ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو عقل کل ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکے. تو اس لیے فرمایا اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ دیا اپنے نبیوں کی صورت میں. لقد من اللہ، ہر نبی اللہ کا احسان ہے. پھر خاص طور سے نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ تو پھر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے وہ بھیجے اور وہ پھر ہمیں دے دیے. اس لحاظ سے یہ امت خوش قسمت ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی تقاضے کے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور حضور کو ہمارے پاس بھیجا ہے. یعنی ہم آپ کی یہ وہ نعمت ہے. جیسے کوئی انسان بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اسے بائی برتھ سب کچھ مل جاتا ہے، بادشاہی کا وارث بن جاتا ہے وہ. تو اس میں اس کی کوئی محنت کوشش نہیں ہوتی، یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. سب کہتے ہیں گڈ لک ہے، خوش قسمتی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا اور ہماری طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور اس کو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، میں احسان جتلاتا ہوں تمہارے اوپر. تمہارا اس میں ذرہ برابر حق نہیں تھا، کوئی محنت طلب کوشش، تم جانتے ہی نہیں تھے کہاں پیدا ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا. اور پھر یہ احسان ویسے تو کافروں پر بھی ہے، دنیا کے ہر انسان پر ہے، لیکن یہاں خاص طور سے مسلمانوں کو مخاطب کیا، کیونکہ کافر پر احسان ضرور ہے مگر اسے اس احسان کا احساس نہیں ہے. یعنی جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں، بلکہ جتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات تو خیر جانتی ہیں، وہ تو حضور کو پہچانتی بھی تھی، لیکن کچھ انسان ہیں جو بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، جو حضور کو نہیں جانتے. لیکن جانے نہ جانے حضور کا وجود ان پر احسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اس کائنات میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام وجود میں نہ آتا، گردش لیل و نہار نہ ہوتی،
دنوں رات کے یہ چکر الٹ پھیر نہ ہوتے اور یہ سورج کا چڑھنا نکلنا ڈوبنا یہ نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ تو یہ سب اس وقت دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں، کسی کو بھی جو بھی جیسی نعمت ملتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور احسان اس میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کو احساس نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ مومنوں پر احسان ہے، کیونکہ مومن اس احسان کو مانتے ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول بھیج دیا، من انفسہم، اور یہ بھی ایک احسان ہے کہ من انفسہم، اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ ان انسانوں کے اندر سے ہی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے، فرشتوں میں سے کوئی پیغمبر بنا کر بھیجتے تو انسان امتحان میں پڑ جاتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ فرشتہ اگر نبی بن کے آتا اور آ کر کہتا کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، گناہ نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ، قناعت کفایت شعری سے چلو، تو انسان کہہ سکتے تھے ہاں تمہارا تو پیٹ نہیں ہے نا، اس لیے بڑی باتیں آتی ہیں تمہیں، تمہارے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اس لیے تمہیں کیا خبر کہ جو ہے حلال کمائی کتنی مشکل ہوتی ہے اور حرام سے بچنا کتنا مشکل ہے، تمہیں کیا خبر، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کیا خبر کہ جو ہے گناہ کے تقاضا ہو تو گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے چل ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہ ان کا انسانوں کا ایک بہت بڑا عذر بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں سب انسانوں کے اندر سے بھیجے ہیں، بشر بھیجے ہیں تاکہ کسی انسان کے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ اس لیے کہ جیسے صحابہ جنگ خندق میں حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ بھوک تکلیف ہے، اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھانے لگے کہ یا رسول اللہ پتھر باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ کام کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا، فرشتہ تو بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، انسانی جذبات سے پاک ہے، نہ اس کے بچے، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، وہ تو مخلوق ہی ایسی ہے۔ یہ تو سارا سلسلہ نبی کا ہوتا ہے، اور پھر نبی جب بھی آتا ہے کسی قوم میں، آ کر وہ اپنی پچھلی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ میری 40 سال جو جتنی بھی نبوت سے پہلے زندگی ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، کہیں انگلی رکھ کر دکھاؤ کہ یہاں غلطی ہے۔ تو یہ فرشتہ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں نبی کا یہ کمال ہے کہ وہ الٹے پلٹے معاشرے میں رہے، گناہ کے اسباب، داعیے، تقاضے سب موجود ہوں، لیکن پھر وہ بالکل پاکیزہ، صاف اور شفاف زندگی گزارے، یہ نبی کا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ انشاءاللہ اگلی جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔